بس شوق اس کو شروع سے تھا. آرمی میں جب گیا ہے تو وہ اس میں ایک چیز تھی کہ وہ باقی بچے جو جاتے ہیں آرمی میں وہ ٹور شور کے لیے جاتے ہیں کہ یہ ہم افسر بن جائیں گے. اس میں یہ چیز نہیں تھی. اس میں جذبہ شہادت تھا. آرمی میں جب جانے سے پہلے تو اس کے دل میں تھا, اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا. جب چلا گیا تو پھر اپنی والدہ سے 2-3 دفعہ اس نے اظہار کیا شہادت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان محمد یونس حاضر خدمت ہے. ناظرین, پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں ان ہستیوں تک جاتا ہوں, ان لوگوں کو آپ کو دکھاتا ہوں جن کے بیٹوں نے اس وطن کی آبیاری کے لیے اپنا گرم لہو, اپنا جوان لہو بہایا اور ہمیں یہ ملک سکون والا عطا کیا. کچھ عرصہ پہلے جو ماحول تھا وہ آپ کو پتہ ہے, ایک افراتفری کا ماحول تھا, ایک دہشت گردی کا ماحول تھا. الحمدللہ آج وطن عزیز محفوظ ہے. کوئی اس طرح کا وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے. تو ناظرین, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہمارے یہ ہیروز جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے ہمیں یہ محفوظ کر کے دیا وطن, تاکہ ہم سکون سے رہیں. اپنی بے داغ جوانیوں کو اس وطن عزیز پر قربان کر دیا. تو ناظرین, یہ جنتی لوگ ہیں جنہوں نے اس مدینہ ثانی کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کیا. تو آپ کو پتہ ہے شہید زندہ ہوتا ہے, اور اللہ نے نبیوں کے بعد شہید کو یہ فضیلت دی ہے کہ وہ 70 رشتہ داروں کی شفاعت کر سکے گا. اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جنتی لوگ ہیں. میں خود بھی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ان کی زیارت کراتا ہوں تاکہ آپ بھی ان ہستیوں کی زیارت کر سکیں. تو اور اپنے ان جو بیٹے جو قربان کرتے ہیں ان کی حالات زندگی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کو اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے. تو جو آج کے ہمارے ہیرو ہیں وہ کیپٹن کاشف شہید ہیں, جو پچھلے سال شہید ہوئے تھے. اللہ نے ان کو شہادت کے رتبے پر فائز کیا اور وطن پر وہ قربان ہوئے. تو ہمارے ساتھ آج ان کی فیملی ہے, تو ہم اپنے ہیرو کو خراج تحسین پیش کریں گے اور ان سے پوچھتے ہیں اپنے ہیرو کی حالات زندگی کہ جو بچپن سے لے کر شہادت تک کا ان کا سفر تھا وہ کس طرح تھا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بتائیے ہمارے ہیرو کیپٹن کاشف کے حوالے سے کہ آپ نے کس طرح کو ان کو بچہ پالا پوسا, اپنے اظہار جوان کیا, ان کو پروان چڑھایا, تو کس طرح کا آپ نے ان کو دیکھا, کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے وہ بچپن میں؟ کاشف 1995 میں کراچی میں پیدا ہوئے. تو اس وقت ہم کراچی میں تھے, تو یہ ادھر ہی تھوڑے بڑے ہو گئے تو چلنا شروع ہوئے. جب یہ چلتے تھے تو ان کی مدر ان کو ہاسپٹل لے کے جب جاتی تھی تو وہاں وردی والا کوئی یونیفارم پرسن دیکھنا نا, تو اس نے اس کو سلوٹ مارنا. آپ نے سکھایا نہیں تھا نہ, وہ اس میں بلٹ ان کہہ لیں. تو اس کو سلوٹ مارتا تھا باقاعدہ کھڑا ہو کے, پاؤں زمین پہ مار کے. تو وہ اٹھا کے بڑا پیار کرتے تھے اس کو. تو جیسے اس نے کوئی یونیفارم پرسن, بے شک گارڈ کھڑا ہو گیٹ کے اوپر, اس کو بھی, تو یہ اس کا شروع سے ہی اس کا تھا. تو جب یہ بولنا شروع ہوا تو اس وقت بھی وہ اس نے, بچے تو کھلونوں کی فرمائش کرتے ہیں, اس نے کہا مجھے آرمی کی وردی چاہیے. تو ہم نے کافی کوشش کی, وہاں پہ دکانوں پہ پھرتے رہے, کوئی ملی نہیں انہیں اس کے سائز کی. چھوٹا سا تھا, وردی نہیں ملی آرمی کی. تو پھر اس کی والدہ نے خود ہی وہاں سلائی کر کے نا ایک ملتی جلتی وہ اس کو دی. تو پھر بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا تو پینٹ شرٹ ہی یہ زیادہ پہنتا تھا. شلوار قمیض اگر پہنا دینی تو اس نے کہنا کہ کیا میں چور بن جاؤں, میں تو پولیس ہوں, میں سپاہی بنوں گا, میں چوروں کو پکڑوں گا, میں چور نہیں بنوں گا. تو اس بائی نیچر ہی اس کی یہ کہہ لیں کہ جب چھوٹے ہوتے ہی اس کی یہ سوچ اس میں تھی. تو یہ جب آگے سرگودا میں ہم نے اس کو پھر ایڈمیشن کروایا, وہاں اس نے 5ویں تک وہاں پڑھا. پھر ادھر آ گئے پنڈی میں, ادھر فضائیہ کالج میں یہ پڑھتا رہا, میٹرک وہاں سے کیا ہے. پھر یہ ایف ایس سی کی ہے قائد اعظم کالج سے, ایف جی کالج سے.
اس کے بعد یہی چلا گیا آرمی میں، خود ہی گیا وہاں پہ کوہاٹ میں گیا، وہاں انٹرویو دیا، پہلی دفعہ نہیں ہوا، پھر گجرانوالے گیا، وہاں سے ہو گیا، سلیکٹ ہو گیا۔ تو بس شوق اس کو شروع سے تھا۔ آرمی میں جب گیا ہے تو وہ اس میں ایک چیز تھی کہ وہ باقی بچے جو جاتے ہیں آرمی میں وہ ٹور شور کے لیے جاتے ہیں کہ یہ ہم افسر بن جائیں گے، اس میں یہ چیز نہیں تھی، اس میں جذبہ شہادت تھا۔ آرمی میں جب جانے سے پہلے تو اس کے دل میں تھا، اس نے ہمیں نہیں بتایا تھا، جب چلا گیا تو پھر اپنی والدہ سے 2-3 دفعہ اس نے اظہار کیا شہادت کا۔ تو ایک دفعہ تو اس نے کہا کہ ان کی والدہ کہنے لگی کہ آپ جب کیپٹن بنو گے تو آپ کی شادی بھی کرنی ہے ہم نے۔ کہتا ہے کیپٹن جب بنوں گا میں نے تو شہید ہو جانا۔ اللہ اتنا یقین محکم تھا، اتنا یقین۔ تو جب والدہ اس طرح کی بات سنے تو آپ کو پتہ پھر اس کے جذبات، تو اس نے اس کو ڈانٹا توڑا تو پھر ہنسنا شروع ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ پھر اس نے یہی ذکر کیا کہ جتنا مجھے یقین تھا نا کہ میں آرمی میں جاؤں گا، مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ میں نے شہید بھی ہونا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے سلیکٹ ہوئے تھے وہ، تو اس دنیا کے لیے تھا ہی نہیں۔ اور وہاں یونٹ میں بھی لوگ یہی بتاتے ہیں کہ اس کا تو رویہ ہی الگ تھا، ہر وقت وہ کسی اور ہی دنیا میں ہوتا تھا، اور بہادری کے اس کے اتنے قصے ہیں کہ وہ کہاں جدھر کوئی نہیں جاتا تھا وہاں یہ جاتا رہا آپریشن پہ بلوچستان میں۔ اس کے سی او بتا رہے تھے کہ ایک دن آپریشن پہ گئے، ہیلی کاپٹر ان کو چھوڑ کے آ گیا، تو پہاڑ بلوچستان کے شاید آپ نے دیکھے ہوں یا نہیں، وہ خشک پہاڑ ہیں، بے آب ہو گیا، نہ اس کے اوپر کوئی گھاس کا تنکا ہے نہ پانی، خشک پہاڑ ہیں۔ تو ان پہاڑوں پہ 50 کلومیٹر پیدل ان کی پارٹی چل کے آئی، اور جب اب بھی وہ لوگ کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان ایسے کیسے یہ 50 کلومیٹر اتنے بغیر گرمی میں، سخت گرمی میں، بغیر پانی اور خوراک کے کیسے یہ چل کے آئے آپریشن میں۔ تو وہ اس طرح کے آپریشن مشکل، وہ اس نے کمانڈو کا کورس کیا ہوا تھا، شارٹ لائٹ کمانڈو، وہ اس کو کروایا ہوا تھا، تو اسپیشل ان کو وہ آپریشنوں پہ اسی کو بھیجتے تھے کاشف کو۔ وہ بھی شوق سے جاتے تھے، جس بھی آپریشن پہ جانا شوق سے جانا۔ جی ماشاءاللہ، جی ظاہر ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے ہی وہ بائی نیچر سولجر تھے، تو پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ یہ جو جس چوائس انہوں نے بچپن سے تیاری کی ایک چیز کے لیے، تو ماشاءاللہ پھر انہوں نے وہ کر کے دکھایا، جو ملک سے اوتھ انہوں نے اٹھایا وفاداری کا، جو اپنا اس نے عہد نبھایا اٹھایا، وہ پورا کیا الحمدللہ۔ تو یہی توقع ہے، یہ آپ کی تربیت، نیک سیرت اس کا ہونا، یہ آپ کی یقیناً تربیت کا اس میں عمل دخل تو لازمی ہے۔ تو سر بتائیے، ہمارے ہیرو کی ہابیز کیا کیا تھی؟ کھانے میں کیا پسند تھا؟ اسپورٹس میں کیا پسند تھا؟ کس طرح کی عادات تھی ان کی؟ کھانے میں وہ بہت ہی سادہ طبیعت کا بندہ تھا، ہر چیز جو بھی ہو وہ کھا لیتا تھا۔ ہم اسپیشل جب آتا تھا چھٹی پوچھتے تھے، اس کی والدہ پوچھتی تھی بیٹے کیا بناؤں آپ کے لیے، تو کہتا ہے جو مرضی بنا لیں، اور اسپیشل اس کو بریانی پسند تھی، تو کہتا اس کے لیے بھی نہیں تھا، لیکن ان کی والدہ بنا لیتی تھی کہ بیٹے کی پسند کی بریانی بنا لیں، وہ شوق سے کھاتا۔ تو ہابیز ان میں کرکٹ کا بہت شوقین تھے، ادھر بھی یونٹ میں بھی جب وہ ذرا سا ٹائم ملنا تو وہ اس کے کولیگز افسر بتاتے ہیں کہ آ جاؤ کرکٹ کھیلیں، آؤ کرکٹ، تو کرکٹ کا بہت اس کو شوق تھا۔ بھائی کے ساتھ بھی جب چھوٹے تھے تو یہ چھت کے اوپر ہی چھوٹی سی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی وہ لگاتے رہتے تھے، تو کرکٹ کا اس کو تھا۔
تو یہ تعلیمی کیریئر کے حوالے سے بتائیے کہ ہمارے ہیرو کا تعلیمی کیریئر کیسا تھا، کس طرح وہ ایک یہاں تک جو انہوں نے سفر کیا، لیفٹ ہینڈ اپنا ظاہر آئی ایس بی این میں اپلائی کرنے سے پہلے ایک بڑی ظاہر ہے یہ عام لوگوں کے بس کی بات تو نہیں ہے یہاں تک پہنچنا، تو یہ کس طرح انہوں نے یہ سفر طے کیا؟ تعلیمی لحاظ سے تو وہ تھا تو بہت ذہین، لیکن وہ اس طرح نہیں تھا کہ یہ وہ کلاس میں ٹاپ پر جا تو ویسے پوزیشن تیسری چوتھی پوزیشن تو لے لیتا تھا.